بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ ججز کے حوالے سے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس بل کے اندر ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر بیرسٹر علی ظفر نے اس کو عدلیہ کے اندر بغاوت قرار دیا ہے۔ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے۔ آج سینٹ کے اندر بڑی سخت تقریریں ہوئی ہیں، مذاکرات پر بھی بات ہوئی ہے۔ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوسری طرف حسین حقانی، جس کو ایک زمانے میں پاکستان کا غدار قرار دیا جاتا تھا، اب جب سے وہ عمران خان کے مخالف کام کر رہا ہے امریکہ کے اندر، تو وہ محب وطن بن گیا ہے۔ آج اس کی بڑی تاریخی بے عزتی ہوئی ہے اور عمران خان سے پنگا لینا ان کو کیسے مہنگا پڑا ہے، یہ دلچسپ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومتی عہدے سے ایک شخصیت نے استعفیٰ دیا، جو گزشتہ روز میں نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا۔ آج انہوں نے شہباز شریف کو کہیں کا نہیں چھوڑا، چونکہ آج سارا پول ہی کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور جو فائر وال لگی ہے اس کو اڑاتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی عام ہے۔ کل آپ نے دیکھا ڈاکٹر کیسر بنگالی، یہ پاکستان کے بڑے عام ماہر معیشت ہیں، ان کو حکومتی ایک ڈاؤن سائزنگ کمیٹی کے اندر ممبر کے طور پہ لیا گیا تھا، تاکہ حکومت کفایت شعاری سے کام لینا چاہتی ہے تو اس میں کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کل استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ اس بنیاد پہ دیا کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئر ہے اس کے پیسے کی بچت ہو، بلکہ اپنے علل تلل اشتہارات، عیاشیاں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا کمیٹی کے اندر رہنے کا میرا فائدہ کوئی نہیں ہے، الٹا بدنامی ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن آج انہوں نے دو تین باتیں وہ بڑی عام کی ہیں اور بڑی خطرناک ہیں۔ اگرچہ کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے جذباتی بات کر دی، اب ان کو روکا بھی جائے گا، اور ہم اگر اس طریقے سے اس کو بیان کریں گے تو بھی اس پر کہا جائے گا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ایک تو انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ماضی کے اندر خواجہ آصف بھی یہ بیان ویسے دے چکے ہیں۔ ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا، ہم نے ادارے بیچنا شروع کیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ملک انہوں نے کہا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہمیں کوئی ملک قرضے نہیں دے رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ادارے بیچنے شروع کیے کہ چلیں قرضہ نہیں مل رہا تو اپنے اثاثے، گھر کے برتن یہ ہم بیچتے ہیں، لیکن اس کو کوئی خرید نہیں رہا۔ یہ ہے پوری پرفارمنس کا تین جملوں کے اندر انہوں نے احاطہ کیا۔ اور چوتھی بات انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ غیر ملکی کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یعنی چار باتیں بڑے مختصر جملوں کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کو بتائی ہیں۔ ملک دیوالیہ ہو چکا، ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا، ہمارے جو اثاثے ہیں وہ کوئی خریدنے کے اندر بھی دلچسپی نہیں لے رہا، اور پھر غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ پچھلے 2.5 سال کی شہباز حکومت، ان کے ہینڈلرز، ان کی کارکردگی انہوں نے دو جملوں کے اندر جو ہے وہ بند کی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، کل جو ایک آرٹیکل چھپا عمران خان کے خلاف، اس کو ہمارے ٹی وی چینلز نے بڑی کوریج دی، اور کوریج اس پیرائے کے اندر دی کہ دیکھیں عمران خان کے خلاف تو یہ بھی ہو گیا، ساری زندگی آپ یہودی ایجنٹ ثابت کرتے رہے، اور اب آپ نے انٹرنیشنل دنیا کو، یعنی یہاں لوگوں کو بتاتے رہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، ادھر سے فنڈنگ آ رہی ہے، فارن فنڈنگ آ رہی ہے، اور وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان پکا مسلمان ہے، پکا عاشق رسول ہے، وہ گستاخ رسول کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ آپ دیکھیں، یہ تو عمران خان کا انہوں نے بھلا کیا ہے اور مور لگائی ہے اس معاملے پر جس کو یہ ہمیشہ متنازع سمجھتے تھے۔ لیکن اس کو جواد بنا کے پاکستان کا سابق غدار اور موجودہ محب وطن جو ہے وہ یہ حسین حقانی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ آرٹیکل جو کل کا تھا، دا آبزرور یو کے، دا گارڈین، اس کو کر کے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے، اور شیئر کیا ہے: از دا طالبان فرینڈلی عمران خان ریئلی دا بیسٹ چوائس آف ایکسفورڈ نیکسٹ چانسلر آسک۔ آگے انہوں نے کیتھرین اور ان کو جو ہے وہ ٹیگ کیا ہے۔ اب یہ مضمون جو ہے وہ کسی کیتھرین نے لکھا ہے، لیکن وہ غلط کیتھرین کو ٹیگ ہو گیا ہے۔
اب اس کیتھرین نے کہا آئی ڈونٹ رائٹ دس، ڈونٹ ٹیگ می، اس پر وہ کہتا ہے سوری اباؤٹ دیٹ، یہ اس پہ میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، صرف سوری نہیں، سو ڈیلیٹ یور پوسٹ، بھائی ڈیلیٹ کرو یہ پوسٹ۔ تو یہ ایک ایسا بندہ جو امریکہ میں بیٹھ کے لابی جو ہے وہ کرتا ہے، لابی کرتا ہے، لابنگ کے لیے پیسے بھی لیتا ہے، جنرل باجوہ پر بھی عمران خان الزام لگاتے ہیں، پھر وہ یہ چبڑ اس سے بچ جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے نہیں، وہ خاتون بھی کہتی ہے نہیں نہیں اب پوسٹ ڈیلیٹ کرو۔ تو یہ ماجرا ہے کہ عمران خان سے پنگا لیتے لیتے یعنی یہاں تک ان کو جانا پڑا ہے، بے عزتی ہوئی ہے، اور پورے ایکس پر لوگوں نے اس کا ایک مزاق اور تماشا دیکھا۔ اب دیکھیے یہ ہوتے ہیں ہمارے محب وطن اور غداری کے سرٹیفکیٹ۔ ایک وقت میں یہ غدار تھا، آج عمران خان کے خلاف اس کی ضرورت پڑی تو لہذا یہ محب وطن ہو گیا، اب کل کو دوبارہ یہ غدار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو سرکل ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے، اچھا سینٹ کے اجلاس کے اندر تقریریں بہت ساری ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک تو نون لیگ کو لگا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ اور اچک زئی کی ملاقات ہوئی اور اس سے یہ تاثر بلڈ ہو رہا ہے کہ جیسے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے اس پہ، تو ہم اس پہ عمران خان نے ویسے بھی آج کہہ دیا کہ بھئی ہم تو انہی سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے اصل پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اب وہ اس تناظر کے اندر جو ہے انہوں نے بات کی، تو آج عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف نے کسی قسم کے مذاکرات یا پیشکش کی دعوت نہیں دی، ہماری طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ اچھا اب وہ ایک بل آج پیش کر دیا گیا جی، جو قومی اسمبلی کے اندر مختلف لوگوں کے نام سے، چونکہ یہ ایک جوڈیشل پیکج تھا، جوڈیشل پیکج کے اندر ہی ججز کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی تھا، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی تھا، اب اس کو ڈراپ کیا گیا چونکہ 2/3 اکثریت غائب ہو گئی ہے، تو اس تناظر میں اس کے مختلف حصے جو ضروری سمجھے گئے مینج کرنے کے لیے عدلیہ کو، وہ ان بلز کی صورت کے اندر ڈال دیے گئے۔ اب یہ بل تو یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے کمیٹی کو بھیج دیا ہے، لیکن جو تقریریں ہوئی ہیں اس کے اندر وہ خواجہ آصف نے بڑے تانے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں پرانا نشہ ان کو گود یاد آتی ہے، یہ بھول جاتے ہیں نہ شجاع رہا، نہ باجوہ رہا، نہ فید رہا، یہ نیا نظام ہے اور نئی قیادت ہے۔ پی ٹی آئی والے این آر او مانگ رہے ہیں، ہمیں تانے نہ دیں، یہ این آر او کی تلاش میں ہے، جن سے مذاکرات کرنے ہیں وہ کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ 9 مئی آپ کے پاس اور تو ہے کچھ نہیں، 9 مئی کے نیچے جو ہے وہ چھپنے کی عادت ہے، اور یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ججز کی تعداد 7 ججز کی تعداد کا اضافہ آج اس بل کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس پر آج جو ہے وہ سینیٹر یہ عبد القادر ہیں، انہوں نے یہ تحریک پیش کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور اس پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، احتجاج ہوا ہے، اور نو نو کے نعرے لگے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے کہ ہم 2 ججز بڑھانے کے حق میں ہیں، لیکن 7 ججز کا جو فگر ہے یہ بنیادی طور پر بڑا کیلکولیٹڈ ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کو کرنا چاہتے ہیں، یعنی عدلیہ کے اندر آپ بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بل کو عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت قرار دیا ہے تحریک انصاف نے۔ اب یہ انہوں نے کہا میں تحریک انصاف کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اچھا اب ان حالات کے اندر جو ہے عمران خان نے بھی آج اڈیالہ میں گفتگو کی ہے، مذاکرات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم انہی سے کریں گے ضرورت پڑی تو، باقی انہوں نے خوب قسم کے جو ہے وہ باتیں کی ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے 8 ستمبر کو اسلام آباد جلسے کے لیے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ایک مقصد انہوں نے کہا کہ چوری کی ہوا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے، دوسرا قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلانا مقصد ہے، تیسرا مقصد ملک میں آزاد عدلیہ ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ انہوں نے کہا مقاصد ہیں، ساتھ انہوں نے کہا بات ان سے ہوگی جو بااختیار ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں، ان سے بات کرنا، الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے بات کرنا
محمود خان اچکزئی کی حکومت سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے، بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، بات چیت کو کبھی نہ نہیں کی۔ دوسری پارٹی کو میچ کھیلنے نہیں دیا گیا، نواز شریف کو جتانے کے لیے 74,000 ووٹ ڈالے گئے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں دوسری انٹری بھی ہوگی، یعنی ایک انٹری تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے نواز شریف نے بوٹ کو عزت دو تک یو ٹرن دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 4 امپائر جو ہے وہ کھڑے کر کے، تو اس کے باوجود بھی یہ الیکشن ہار گیا، یہ بھی اس گینز بک آف ریکارڈ کے اندر لکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گے۔ جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے، 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی کا وہی ذمہ دار ہے جس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کروائے، جس نے وہ سارا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ احسن اقبال نے پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بتایا۔ احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے۔ احسن اقبال یہ بھی کہتے رہے پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح خواجہ آصف کے بیان کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں آپ جو ہے وہ اس تناظر کے اندر جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو رؤوف حسن ہے، ان کی گرفتاری بھی ہوئی اور بڑے معاملات ہوئے، اس کے بعد لگتا ہے ان کی جو طبیعت ہے اس میں کچھ ٹھہراؤ آیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ فوج کو ملک کو بچانے کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سطح پہ بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے اتنا، یہ آئین اور قانون کے تقاضے کے مطابق ملک کو بس چلنا چاہیے۔ تو اس وقت آج جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، بل پیش ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی، اب اسی ہفتے یہ بل اپروو کروا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔